علامہ تبری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ایک قول نقل کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ جو مومن ہوتا ہے نیکیوں کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اور جو منافق ہوتا ہے وہ برائیوں اور گناہوں کے باوجود اللہ سے نہیں ڈرتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد. حاضرین محترم، ناظرین اور سامعین، دورہ تفسیر القرآن پارہ نمبر 18 رکوع نمبر 4 سورہ المؤمنون آیات 57، 58 اور 59. اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہم سب کو قرآن مجید کا نور ہر وقت عطا فرمائے. آج کے درس کی آیات کا سابقہ آیات یا سابقہ آیت کے ساتھ کیا تعلق ہے، یا آج کے درس کا سابقہ درس کے ساتھ کیا ربط ہے؟ سابقہ درس اس بات پہ منتج ہوا تھا، اختتام پذیر ہوا تھا، جو لوگ تفرقہ بازی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں اور غفلت کی مدہوشی میں پڑے ہوئے ہیں، اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہماری مال اور بیٹوں کے ساتھ مدد کرتا رہے گا. تو وہ جو لوگ تھے برے تھے، اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ لوگ. آج جو آیات تلاوت کی ہیں، ان آیات میں نیک لوگوں کا اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین، بے شک وہ لوگ، ہم من خشیت ربہم مشفقون، جو اپنے رب کے خوف سے ڈر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ڈر، خوف، لرزاں رہنا بہت بڑی صفت ہے. علامہ تبری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ایک قول نقل کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ جو مومن ہوتا ہے نیکیوں کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اور جو منافق ہوتا ہے وہ برائیوں اور گناہوں کے باوجود اللہ سے نہیں ڈرتا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ڈر اور خوف، اس کی کیفیت کیا ہونی چاہیے اور اس کی کیفیت کیا ہے، اس کا فیصلہ ہم شمائل ترمذی سے ایک حدیث سے کرتے ہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی رحمت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک میں کچھ بال سفید دیکھے، تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو بوڑھے ہو گئے ہیں. اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ صحابہ رونے لگے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تھے اور بالوں میں سفیدی آ گئی. پاک علیہ السلام نے فرمایا مجھے سورہ ہود، سورہ الواقعہ، سورہ الحاقہ، سورہ المعارج، سورہ المرسلات، سورہ النبا، سورہ تکویر، سورہ غاشیہ اور سورہ القاریہ، ان صورتوں کے نزول نے اور ان صورتوں کے پڑھنے نے بوڑھا کر دیا. انہوں نے مجھے کیا کر دیا؟ بوڑھا کر دیا. باتوں کو ذرا سمجھنا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نور سے صحابہ کو جنتیں تقسیم کر رہے. بھائی عشرہ مبشرہ، حضور کی زبان سے ہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عشرہ مبشرہ 10 وہ صحابی ہیں، میں تمہیں ان کی زندگی میں جنتی ہونے کی خوشخبری سناتا ہوں. اور ایک صحابی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں کہا کہ اس کو لے گئے فرشتے جنت میں غسل دے رہے ہیں. پھر ایک اور صحابی کے بارے میں فرمایا کہ اگر تم چلتا پھرتا شہید دیکھنا چاہتے ہو
ایک اور صحابی کے بارے میں روایت ہے، فرمایا اگر تم چلتا پھرتا دنیا میں جنتی دیکھنے چاہتے ہو تو اس صحابی کو دیکھ لو۔ جنتیں کون تقسیم کر رہا ہے؟ اللہ کے حکم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا ہی ہے، کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کنفرم نہیں تھا کہ میں بھی جنتی ہوں؟ کنفرم تھا۔ کیا یہ بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یقین نہیں تھا کہ میں اللہ کا محبوب ہوں، اللہ کا حبیب ہوں؟ یقین تھا، لیکن عاجزی، انکساری، اللہ تعالیٰ کی خشیت اور الوہیت کا خوف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دل پہ تھا اور آپ کے جسم پہ لرزاں رہتا تھا۔ ان صورتوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سابقہ اقوام کی تباہیوں کے تذکرے ہیں، جہنم کی ہولناکیوں کے ذکر ہے۔ میں نے وہ ذکر سنے ہیں، پڑھے ہیں، تو اس ٹینشن، پریشانی اور غم میں کہ آخرت کا خوف کا اتنا عالم ہوگا، اتنا بڑا ہولناک قسم کا منظر ہوگا قیامت کا، دوزخ کا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم پہ لرزہ اللہ کے خوف کا طاری ہو جاتا ہے۔ ایمان بھی ہے، محبوب بھی ہے، حبیب بھی ہے، نبی آخرت زمان بھی ہے، سب کچھ ہے۔ خدا کے بعد بزرگ تو ہی قصہ مختصر، بزرگ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، لیکن خشیت، خوف دیکھیں، خوف پہچان ہے، خوف زیور ہے، خوف حسن ہے بندہ مومن کا۔ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں بات یہ ہے، ٹھیک ہے اللہ کے ساتھ حضور کی دوستی ہے، لیکن اللہ کی جو الوہیت ہے، اس کی جو قدرت ہے، اس کا جو مالک ہونا پوری دنیا کا، اس کے سامنے سر سجود ہے، حضور اس کے بندے بھی تو ہیں نا۔ تو دیکھیں حضور نے اپنی سیرت میں بتایا کہ سب کچھ ہونے کے باوجود میں اللہ سے کتنا ڈرتا ہوں کہ میری داڑھی کے بال سفید ہو گئے، ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا کہ اللہ کا اتنا عذاب اور خوف ہوگا۔ تو ہمارے لیے درس یہ ہے کہ ہم بھی جب تذکیر پڑھیں، ہم ذکر پڑھیں، ہم تذکرہ پڑھیں قرآن مجید میں سابقہ اقوام کا، تو ہمارے دل پر بھی خوف اور خشیت طاری ہونی چاہیے کہ ضرورت ہے، ہمیں تو ضرورت ہے نا۔ ہمیں کنفرم ہے کہ ہم جنتی ہیں؟ نہیں۔ ہمیں کنفرم ہے ہمارا ہر عمل قبول ہو رہا ہے؟ نہیں۔ ہم نے نماز پڑھی، ہمیں نہیں کنفرم پتہ نہیں اللہ نے قبول کی ہے کہ قبول ہے۔ ہمارا ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ وہ حضرت فاروق اعظم کی بارگاہ میں جاتے ہیں، حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں، بڑی جگہ موٹیویشن ہے اور بڑا سیکھنے کا مقام ہے، مختصر الفاظ ہیں۔ آپ کہتے ہیں قیامت کے دن میں کھڑا ہوں، آواز آئے سارے معاشر میں سے ایک بندے کی بخشش نہیں ہوئی، باقی سب کی بخشش ہو گئی ہے، تو حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خوف پیدا ہوگا کہ شاید میں ہی وہ شخص ہوں جس کی بخشش نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ تکبر نہیں ہے، اپنے اوپر اعتبار نہیں ہے نیکیوں کا، اس کے فضل کے اوپر نگاہ ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ ہو سکتا ہے یار میں کیا ہوں، ہمیں فاروق کہتے ہیں میں، یعنی کہ وہ میسج یہ دے رہے ہیں کہ میں کیا ہوں، میں سوچتا ہوں، خود سوچتا ہوں میں کیا ہوں۔ پھر کہتے ہیں اگر قیامت کے دن مثال کے طور پہ یہ صدا لگ جائے فقط ایک شخص کی بخشش ہوئی ہے، باقی پورے انسانی گروہ میں سے کسی کی بخشش نہیں ہوئی، حضرت ابن خطاب کہتے ہیں پھر میرے دل کے اندر یہ امید پیدا ہوگی شاید میں ہی وہ شخص ہوں جسے اللہ نے بخشش عطا فرمائی۔ امید کا بھی عالم یہ ہے، امید اس کی ذات پہ، انکساری اپنی ذات کی۔ تو یہ ہمارا ہونا چاہیے، معیار ہونا چاہیے۔ پہلی صفت مومنین کی کیا کی کہ وہ ہمیشہ اپنے رب سے لرزاں رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں۔ والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ الحمدللہ جی، ایک دفعہ پڑھ لیں سارے، الحمدللہ۔ ہم اپنے رب کی آیتوں پہ، جو قرآن کی آیتیں ہیں ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جو کائنات کی آیتیں ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، سب کچھ اللہ نے بنایا۔ تیسری صفت والذین هم بربهم لا یشرکون، اور وہ جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ علامہ خازن اور علامہ مدارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما، آپ دونوں نے بڑے مزے کی بات لکھی۔ آپ لکھتے ہیں، ترجمہ ذرا سنیے گا ان کا، بڑے مزے کا، کہتے ہیں والذین هم بربهم لا یشرکون،
اور وہ جو مشرکوں کی طرح اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں بناتے، مشرکوں کی عادت نہیں، وہ مومن ہے، وہ ایک خدا پہ یقین رکھتے ہیں، ایک خدا پہ ایمان رکھتے ہیں۔ ایک سجدہ تو بنتا ہے، فزیکلی نہ صحیح، اپنے دل کے سافٹ ویئر سے ایک سوچ کے سجدہ کر لیں، گردن جھکا لیں، اللہ کیا تیری بارگاہ میں پیش کرے، تجھے دے کہ تو نے ہمیں بائی برتھ توحید پرست بنایا، اور دعا کریں اللہ میں اس پر استقامت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔